یہ جان لینے کے بعد کہ روزہ انسان کو تقوی کی حقیقی جوہر سے آراستہ کر دیتا ہے، فی الواقع اب کوئی اور چیز جاننے کی باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ جس شخص میں تقوی کا نور پیدا ہو گیا اس سے وہی کچھ سرزد ہوگا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس میں دین کی ساری مطلوبہ چیزیں سمائی ہوئی ہیں۔ لیکن پھر بھی بعض صفات اور اعمال ایسے ہیں جو روزے کے بڑے نمایاں اور اہم ثمرات کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے روزے کا مقام عظمت پوری طرح محسوس کرنے میں آسانی ہوگی اگر ان پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے۔ نمبر 1، روزہ اللہ تعالیٰ کی صفت حاکمیت کا یقین حق الیقین میں بدل دیتا ہے۔ سحر کا وقت آیا، اٹھو، کھا پی لو، افق پر صبح کی سفید دھاری دکھائی۔ سحری اور افطار ایک معمولی سا مسئلہ فی الواقع ایک بڑا ہی عظیم مسئلہ ہے۔ یہ دراصل دین کے صحیح تصور کی بقا کا مسئلہ ہے۔ سحری اور افطار کی ان شرعی ہدایتوں پر عمل کرنا در حقیقت دین کے حقیقی مزاج کو محفوظ رکھنے کی ایک ناگزیر تدبیر ہے، اور انہیں پس پش ڈال دینا اس مزاج میں بگاڑ پیدا ہو جانے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس طرح دین اپنا مزاج و تصور بدل کر اگرچہ جزوی طور پر بھی رہبانیت کی شکل اختیار کر گیا، تو یہ واقعہ ہے کہ امت کی حالت خیر میں ہونے اور دین کے غالب و نافذ رہنے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ روزہ اسلامی معاشرے میں ہمدردی اور مساوات کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے۔ وہ مالداروں کو مسلسل 1 ماہ تک ناداری کے عملی تجربے کراتا رہتا ہے۔ وہ انہیں کم از کم 30 بار یہ محسوس کراتا ہے فاقہ اور بھوک کسے کہتے ہیں، اور ان بندگان خدا کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جو ان کے شکار ہوا کرتے ہیں۔ یہ عملی تجربہ اور یہ احساس قدرتی طور پر ان کے اندر یہ عزم پیدا کر دیتا ہے کہ اپنے غریب اور نادان بھائیوں کو ان کے اپنے حال پر نہ چھوڑیں۔ اس طرح ان میں انسانی ہمدردی اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ روزے میں فزوں سے فزوں تر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو اسی بنا پر شہر المساوات ہمدردی کا مہینہ فرمایا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال اس زمانہ میں یہ ہوتا تھا کہ نہ کسی قیدی کو قید میں باقی رکھتے تھے اور نہ کسی سائل کو محروم واپس کرتے، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے فیاض انسان تھے، مگر رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیاضی غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی تھی۔ روزہ مساوات کے شعور کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں امیر اور غریب، راعی اور رعایا، خاص اور عام، عرض امت کے سارے افراد نمایاں حد تک ایک سی حالت میں ہوتے ہیں۔ سب کے سب غلامی کی ایک ہی سطح پر کھڑے ہوتے ہیں۔ سب کے چہروں سے ایک ہی اقتدار اعلیٰ کی محکومی کا اور یکساں محکومی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ان کے اندر اونچ نیچ کے خیال کو نکال کر باہر کرتی ہے، اور اس طرح پوری فضا پر مساوات کا گہرا رنگ چھا جاتا ہے۔ روزہ مومن کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرتا ہے۔ جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے بھوک کی، پیاس کی، بے آرامی کی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اپنی دولت کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اتنی کڑی مہم کی جرأت وہی کر سکتا ہے جس میں صبر و برداشت کی قوت موجود ہو، اور جو مشقتیں اٹھا سکتا ہو اور یہ قربانیاں دے سکتا ہو۔ روزہ اس قوت و صبر کے پیدا کرنے اور ان کی مشقتوں کا خود غرض بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بنا پر رمضان کے مہینے کو شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ بھی فرمایا ہے، اور روزے کو آدھا صبر قرار دیا ہے۔ فرض روزہ رکھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ ملی اجتماعیت کے احساس کو جلا دیتا ہے، اور مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ تم سب ایک ہی مشن کے علمبردار ہو۔ حکم ہے کہ ایک ہی متعینہ مہینے رمضان میں روزہ رکھا جائے۔ ہدایت ہے کہ طلوع فجر سے ذرا دیر پہلے سحری کھائی جائے اور سورج ڈوبتے افطار کر لی جائے۔ اس طرح روزہ رکھنے کی یہ شکل بن جاتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی مقررہ مہینے میں ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تقریباً ایک ہی وقت میں سحری کھاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہیں۔ کسی گروہ کے افراد کو ایک ہی مقصد کے حامل اور ایک ہی مہم کے سپاہی ہونے کا احساس دلانے کی یہ کیسی غیر معمولی اور کتنی لطیف تدبیر ہے کہ ان کا کھانا پینا تک بھی ایک ساتھ ہو اور ایک ہی نوعیت کا ہو، ایک ہی مقصد کے تحت ہو۔ ہر دوسری عبادت اور عمل کی طرح روزے کی بھی یہی مقاصد اور ثمرات اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ وہ ضروری آداب اور شرائط کے ساتھ رکھا جائے، نیت میں خلوص ہو اور نیت اور دل بالکل صاف ہو اللہ کی رضا کے لیے۔